جو نظریہ بڑا مشہور ہے کہ بچپن میں ہم یہ سنتے آئے کہ اویس کرنی رحمہ اللہ عشق مصطفیٰ میں جو انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے، اور کیلا بھی اسی وجہ سے نازل ہوا تھا کیونکہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے. تو اس واقعے کی ذرا سا تصدیق کر دیں، کیا درست ہے؟ میرے بھائی بالکل جھوٹا واقعہ یہ. کوئی سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دانت نہیں توڑے. یہ تصوف کی کتابوں میں اس طرح کے جھوٹے واقعات آئے، اور وہ بھی ساری کتابوں میں نہیں. ایون کشف المحجوب آپ کھولیں، وہاں آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا اویس کرنی کے چیپٹر میں. بعض شیعہ نے ماتم کے سہارے کے لیے اس جھوٹے واقعے کو پروموٹ کیا. اس کی میں نے بہت بڑی ان کو پھکی دی ہے، اتنی بڑی پھکی کہ اس کے ڈکار قیامت تک جاری رہیں گے. ان کے لیے جو لوگ بات نہیں مانیں گے، جو مان لیں گے ان کو ایک ڈکار آئے گا، ساتھ ہی آزما درست ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت معاویہ کا دور تھا، حضرت علی کی تعریف کرنا مشکل کام تھا، تو ایک بڑے پرانے صحابی تھے سہل ابن سعد السعدی، شیعان علی میں سے تھے. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں مسلم شریف کی 6229 حدیث ہے کہ آل مروان نے ان کو کہا کہ تم ممبر پہ آ کے کہو لعن اللہ بالتراب، نعوذ باللہ، مولا علی پہ لعنت کرو. تو انہوں نے کہا میں کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت علی کا تو یہ بڑا پسندیدہ نام تھا. وہ پورا واقعہ ہے بڑا رکت انگیز. لیکن یہ وہ صحابی ہیں جو حج اور عمرے کے موقع پر یعنی حرم شریف میں بیٹھتے تھے تو تابعین ان کو آ کے ملتے تھے، تو یہ حضرت علی کے فضائل سنایا کرتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، یہ کہتے تھے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو پانی سے اس زخم کو دھوتا تھا اور کون مرہم پٹی کرتا تھا. مولا علی جو ہے وہ ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بڑا سا بن جاتا ہے، اس میں پانی لے کے آئے اور پانی گراتے تھے. سیدہ فاطمہ حضور کا زخم دھوتی تھی، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے انہوں نے راکھ رکھ کے زخم جو ہے وہ اس کی مرہم پٹی کی تھی. یہ بخاری میں بھی مسلم میں بھی. تو سہل ابن سعد السعدی کہتے تھے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ احد کے موقع پر، وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم لوگ جن کے دعوے دار بنے ہوئے ہو نا، ان میں سے تو کئی لوگ احد کے میدان میں سے نکل گئے تھے، اور مولا علی وہ تھے کہ جو حضور کے ساتھ آخری وقت تک رہے. سیدنا ابوبکر عمر بھی رہے، مسلم بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ الگ سے حدیث ہے. تو بیسیکلی وہ آل امیہ کو کنڈیم کرتے تھے. سیدنا عثمان سے ہوا وہ قرآن میں آگے اللہ نے معاف کر دیا، اس لیے آج کی ڈیٹ میں ہم تان نہیں کرتے. لیکن وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ حضرت علی ایک مخلص ترین ساتھی تھے نبی علیہ السلام کے. بچوں کی مانت ظاہر ہے، بچے کو جو باپ کا درد ہو سکتا ہے دوسرے کو تو نہیں ہو سکتا. تو جس مولا علی کے سامنے دانت ٹوٹے انہوں نے تو کوئی دانت نہیں توڑے اپنے. سیدہ فاطمہ تو نہیں توڑے. چوتھے محلے آپ کہتے ہیں کہ ویسے کرنی نے توڑ دیے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ویسے کرنی بڑے عاشق رسول تھا؟ کسی کی جرت ہے کہ مولا علی سے بڑا عاشق رسول تھا؟ نہیں. ویسے کرنی تو خود مرید ہے مولا علی کے. جنگ صفین میں مولا علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، المستدرک الحاکم میں موجود ہے. جنگ صفین لڑتے ہوئے حضرت علی کی طرف سے حضرت معاویہ کے خلاف وہ شہید ہوئے ہیں. پھر دوسرا سر کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفھا دانیہ، تو قرآن تو پہلے کا نازل ہوا ہے، تو کیلے کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے. تو کیلا ویسے کرنی ہے کہ تو نازل ہوا ہے؟ کیلا سر بہت پہلے تھا. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی. سکھیو بھی نہ ہے، گوریاں دی زبان ہے، چھوڑو نہ سکھیو، بیڑا غرق کرو گے مسلمانوں دا. تو اسی پنجابی اردو جی لگے رہو جو کچھ کر رہے ہو. تو انہوں نے پڑھ لینا ہے. انہوں نے کہہ رہے بھائی جی یہ تو کیلا تو اتنے ہزار سال پرانا ہے، تو ویسے کرنی نو تو فوت ہوئے جناب ہالے مسا جڑا ہے وہ 1350 یا 1400 سال ہوئے نے. یہ کیڑی کہانی کرا رہے ہو؟ ویسے کرنی کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟